وہ لڑکی انا پرست تھی، وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی بدلہ لیتی تھی۔ وہ سخت دل تھی، اس پر دنیا کے طعنے اثر نہیں کرتے تھے، وہ کسی کی سنتی ہی نہیں تھی، اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ پری پیکر سی لڑکی ہر وقت ہنستی رہتی تھی، وہ خوابوں میں رہا کرتی تھی، ہر دن ایک تعبیر بنا کرتی تھی، رات کو بہت دیر سے سویا کرتی، اسے عادت تھی جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کی، پھر اس کو تعبیر کرنے کی بہت ساری ترکیبیں ذہن میں بنایا کرتی تھی۔ جب سہیلیوں کو اپنے خواب بتاتی، وہ سن کر کہتی تم کسی اور دنیا کی ہو، غلطی سے یہاں آ گئی ہو، اب یہاں آ گئی ہو تو خواب بھی یہاں کے دیکھو، تم خاک نشین ہو، یہ فلک والے خواب چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانوں کی طرح سوچا کرو، یہ چاند کو چھونے کی چاہت تمہیں زمین پر منہ کے بل گرا دے گی، تم نہ تو چکور ہو نہ ہی پری جو اڑنے کے اتنے خواب پال رکھے ہیں۔ ان کی مایوسیوں والی باتیں سن کر بھی اس پر اثر نہیں پڑتا تھا، وہ خوابوں کی طرح حوصلے بھی بلند رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے اپنے خواب سچ کر کے تم سب کو دکھانے ہیں، اسی زمین پر رہ کر میں فلک کو چھو کر دکھاؤں گی، بنا پروں کے کیسے اڑتے ہیں میں یہ دکھاؤں گی، ایسی اڑان بھروں گی تمہاری نظریں مجھے دیکھنے کے لیے اس طرح بےتاب ہوں گی جیسے بچوں کی نظریں اڑتے جہاز کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ وہ اپنی سوچوں کی راہوں میں بہت دور نکل جاتی تھی، وہ خوابوں کی تتلیوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی، وہ جگنوؤں کو بھی راہ دکھانے والی لڑکی تھی، اسے ناممکن کو ممکن کرنے کا جنون تھا، جس کام کو کوئی کہہ دیتا کہ یہ ناممکن ہے اسی کام کو کر کے دکھاتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی رہ میں ایک شہزادہ آ گیا، اسے لگا شاید یہی منزل ہے، یہی تعبیر ہے، یہی حقیقت ہے، وہ خوابوں سے خود کو نکال لائی اور اس کے ساتھ ایک زندگی بسر کرنے کا سوچنے لگی، اس کے ساتھ اپنے دونوں جہاں تصور کر لیے، اسے لگا اب مجھے کچھ نہیں کرنا، اب چاند شہزادہ ہی زمین پر لا کر دے گا، اس کا شہزادہ ہی اسے سارے جہان کی خوشیاں دے گا۔ اب وہ خواب دیکھنے کی بجائے خوش فہمیاں پالنے لگی اور یہی اس کے زوال کی پہلی سیڑھی تھی۔ وہ اس شہزادے کے بارے میں سوچتی تھی، اس قدر سوچتی تھی کہ سارے کا سارا اس کو اپنے اندر بھر بیٹھی، وہ روح تک اتر گیا، اس میں ڈھل گئی، وہ انا پرست لڑکی بدل گئی، وہ کسی حساس لڑکی میں ڈل گئی، اس پر کوئی منتر عشق کا چلا، وہ رفتہ رفتہ پگھل گئی۔ اس شہزادے نے اتنا پیار کیا کہ اس نے بے خوف ہو کر اپنے دونوں جہان اس کے حوالے کر دیے۔ شہزادے نے جب اس کا بھروسہ جیت لیا، جب اسے اپنے عشق میں پاگل دیکھا، اسے لگا اب جیسے اس میں جان نہیں ہے، جیسے کوئی کٹھ پتلی سمجھ لیا، جیسے اس میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، وہ جس طرح کہتا وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے، اسے لگا جیسا میں کہوں گا ویسا کرے گی، اور وہ کرتی بھی تھی، وہ کہتا دن ہے تو وہ رات کو بھی دن کہہ دیتی تھی، اس کے کہنے پہ وہ چاند کو سورج کہہ دیتی تھی، وہ اس طرح پاگل ہو چکی تھی اس کے پیار میں، وہ کہتا ہنس تو وہ ہنس دیتی تھی، وہ کہتا رو تو وہ رو دیتی تھی، اس نے اپنا وجود کھو دیا تھا، اس نے شہزادے کو روح کے داغے میں پرو رکھا تھا، خود میں وہ تھی ہی نہیں کبھی، ہر وقت اس کے خیالوں میں رہا کرتی تھی، مگر ایک دن ایسی ٹھوکر لگی، وہ اپنے مقام پہ آ گئی، اس نے شہزادے کی بے پناہ محبت میں ہوس کو آتے دیکھا، پھر اس کا اعتبار چکنا چور ہو گیا، اس کے خوابوں کے محل بسم ہو گئے، وہ کنارہ کرنے لگی، تب وہ شاید اپنے آپ میں لوٹ رہی تھی، مگر جو روح میں پیوست تھا اس وجود سے بھاگ نہیں پائی، خود کو بہت توڑ دیا فقط اس سے جدا ہونے کی خاطر، مگر وہ جدا نہیں ہو پایا، وہ بار بار خود کو توڑتی رہی مگر وہ جدا نہیں ہو پایا، اس نے محبت کو گناہوں کی داغ سے محفوظ تو کر لیا مگر محبت کو حاصل نہیں کر پائی، اسی صدمے میں وہ پاگل ہو گئی، ایک طرف اپنے ہاتھوں سے محبت کو دور جاتے ہوئے دیکھا، ایک طرف اپنے دامن کو گناہ کے داغ سے بچا رہی تھی، اس کی کیفیت میں کس طرح بیان کروں، اس کی جان ہاتھوں سے جا رہی تھی مگر وہ اہل ایمان تھی، عشق نے ہوش گنوایا تھا پر ایمان باقی تھا، جان جانے دی، ایمان بچا لیا، اب اس میں جان نہیں رہی، وہ موم بتی کا وہ دھاگا ہے جو موم کے سہارے جل رہا ہے،
اب اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے کوئی ہوا کا جھونکا اسے وقت سے پہلے بجھا دے۔ اس کا اب کوئی خواب نہیں رہا، کوئی خواہش نہیں رہی، کوئی حسرت نہیں، یہاں تک کہ اسے کسی اور سے گلہ بھی نہیں رہا۔ اسے ساری شکایتیں خود سے ہیں، وہ خود کو اپنا گنہگار مانتی ہے، اپنی حالت کی وجہ بھی وہ خود کو سمجھتی ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت سے ہو گئی ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے وہ سب کی پریشانی کا سبب ہے۔ پہلے جو خوشیاں بانٹتی تھی، جو سب کا حوصلہ ہوا کرتی تھی، آج سب کی اداسی کا سبب بن گئی ہے۔ اس کا ذہنی توازن نہیں بگڑا، اسے ہر چیز کی سمجھ ہے، اسے پتا ہے کون کیسا ہے اس کے ساتھ، مگر جب اپنے خسارے گنتی ہے، کچھ پل کے لیے ہوش گنوا بیٹھتی ہے۔ اب وہ ہے ہی نہیں، نہ باتوں سے نہ صورت سے۔ اس کی سہیلیاں اب اس سے ملتی ہیں تو کچھ دیکھ کر سوچنے لگتی ہیں، کیا یہ وہی ہے یا کسی اور لڑکی سے مل رہی ہیں؟ اس پر جیسے کسی برے سائے کا اثر ہو، کبھی کھوئی سی رہتی تھی اور کبھی بنا وجہ چلاتی تھی۔ وہ اپنی بے بسی میں پاگلوں کی طرح فرش پر گر کر آسمان کو تکتی رہتی تھی اور کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا، صرف آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہوتے ہیں۔ نامحرم سے تعلقات۔ ایک بات کبھی سوچی ہے آپ نے کہ یہ جو نامحرم لوگ آپس میں کسی تعلق میں ہوتے ہیں، پھر اچانک ان کی وہ محبت ختم ہونے لگتی ہے اور پھر ان کا یہ کھوکھلا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو نکاح تک پہنچے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ محبت نہیں کرو، میں یہ نہیں کہتی کہ محبت نہ کرو۔ کوئی پسند ہے تو کیا آپ اس سے خفیہ تعلق رکھیں گے؟ محبت ہے تو کیا آپ اس انسان کو اپنا مجازی خدا سمجھ لیں گے اور جو وہ کہے کرتے رہیں گے؟ محبت ہے تو کیا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی نہیں سوچیں گے؟ محبت ہے تو کیا آپ غلط راہ اپنائیں گے؟ جائز محبت کرو جو پاکیزہ ہو، جس میں بدنامی کا خوف نہیں ہو، جس میں پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہو، جس میں آپ کا دل مطمئن ہو۔ یاد رکھو اللہ کی حدود کو پار کرنے والے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوا ہے، تو کیا آپ اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو سنبھل جائیں، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں۔ محبت ہے تو نکاح کر لیں، اور اگر ماں باپ نہیں مان رہے تو دعا مانگیں۔ چھپ کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ اپنے حق میں بہتر کی دعا کریں، بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹائم پاس کے چکر میں کسی کے جذبات سے مت کھیلیں۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تفریح کا باعث ہو، مگر جب کسی کے دلی جذبات آپ سے جڑ گئے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا دل توڑنا، ہاں اگر دونوں کے جذبات سچے تھے اور دنیا نے آپ کو نہیں ملنے دیا تو اس پر آپ کا قصور نہیں ہے، یہ قسمت کا ہی لکھا تھا، تو بس پریشان نہیں ہوں، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں بے شک۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت اللہ نے ڈالی تھی، اگر تمہارے دل سے میرے لیے محبت ختم ہو گئی ہے تو اللہ نے ہی کی ہوگی، اور جس چیز کو اللہ ختم کر دے اس پر سوال، اگر، مگر، کاش، اف کی گنجائش نہیں رہتی، مگر ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے بعد مجھ جیسے انسان کی کمی تمہیں پریشان ضرور کرے گی، اور کچھ نہیں تو اندر کی آواز بے سکون کر دے گی، پھر تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا۔ ایک دن سب کو ہی اپنے نقصان پر صبر کرنا ہی پڑتا ہے، جیسے آج میں تمہارے منہ پھیر جانے پر صبر کیے ہوئے ہوں، تمہیں بھی تو جواب دہ ہونا ہوگا۔ عورت جب غیر مرد سے رابطے میں رہے، اس سے بات کرتی رہے، اس پر اعتبار کرے، اپنے جذبات اس کے لیے خالص کر دے، اس سے سوچے اور بہت سوچے، اس کی آرزو کرے، رات دن منتیں کرے، پھر روئے اور روتی ہی چلی جائے، تو اس ریلیشن شپ میں قصوروار صرف عورت ہے۔ مرد یہ سب افورڈ کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس قصور کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے تنکے سے بھی ہلکی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قصور عورت کا ہی صحیح، مگر مجھے مرد سے صرف ایک گلہ ہے، وہ عورت کو اس بے اختیاری کے مقام تک لاتا کیوں ہے جہاں وہ بدذات تماشا بننے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ اذیت تب ملتی ہے جب اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا پتہ ہے کیسا ہے؟ بالکل ایسے جیسے گلاب کے پھول سے اس کی خوشبو چھن جائے، جیسے کسی خوبصورت منظر سے اس کی خوبصورتی، جیسے خزاں کے موسم میں سبھی پتے جھڑ جائیں، جب نمازیں خشوع سے خالی ہو جائیں،
جب دل قرآن میں نہ لگے، جب سجدوں کی توفیق چھن جائے، جب لبوں سے اللہ کا ذکر مٹ جائے، جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ جائے، جب اللہ کی محبت میں آنکھ سے آنسو بہنا ختم ہو جائے، جب مایوسی تمہارے پہلو میں بسیرا کر لے، جب نمازیں قضا ہونے لگ جائے، جب تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ، یہ اذیت اتنا درد دیتی ہے کہ خود کو نوچنے کا دل کرتا ہے، اپنے ہر ایک گناہ کو یاد کر کے تڑپنے کا دل کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پہ شرمندگی سی ہونے لگتی ہے، ان گناہوں کے بوجھ سے نکلنے کا دل کرتا ہے، وقت کے پہیے کو گھما کر سب مٹانے کا دل کرتا ہے، لیکن نہیں، اذیت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں وقت مل رہا ہو کہ اسے منا لیں ہم۔ ہاں، یہی وقت ہے، ابھی موت تک کا وقت ہے، منا لو اپنے اللہ کو۔ اللہ نے پیارے بندوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم میری طرف آنے کے لیے ایک قدم تو بڑھاؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ ہمارے اندر غم اس لیے بھی موجود رہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنے اندر رکھ کر باہر نکالنا ہی بھول جاتے ہیں، ان زخموں کو کریدتے رہتے ہیں اور ایسے ہر وقت اذیت میں رہتے ہیں، بس انہی دکھ درد کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور زندگی کا کیا ہے، وہ تو چلتی رہتی ہے، بس ہم خود کو روک کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم اکیلے زندگی میں چلنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ اکیلے چلنا ہمیں ہمارے لیے مضبوط بناتا ہے، ہمیں وہ ہمت دیتا ہے جو کسی کے دینے سے نہیں ملتی۔ ہمیں ہمت دینے والے باقی رہے دوسروں کے ہمت دینے والے الفاظ تو وہ صرف ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیں خود لانا پڑتا ہے، ہمیں خود کے لیے خود اٹھنا پڑتا ہے، خود چلنا ہوتا ہے، اور جب تک ہم خود نہ چاہ لیں تب تک کچھ ممکن نہیں۔ اللہ پر اندھا یقین ہونا چاہیے، اس کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کے فیصلوں پر سر جھکا دینا چاہیے۔ جب یقین کامل ہوتا ہے تو راستے کھلنے لگتے ہیں، وہاں پھر معجزات ہونے لگتے ہیں۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کو توڑتا نہیں ہے، اس پر پختہ یقین کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ جو وہ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہتری ہوتی ہے، بھلے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ ہماری توقعات کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ صبر اور شکر کرتے رہنا ہی کامیابی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو۔ دعائیں مانگو، یقین مانو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ صبر کرو، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا، تمہاری چاہت تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے تو کیسے تمہاری خوشی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ بس وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کہنے کو ایک عام سا چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس لفظ میں کئی داستانیں چھپی ہیں۔ عورت بذات خود ایک گہرا راز ہے، عورت کو کبھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ بھی خود کو پوری طرح عیاں نہیں کرتی، یہ صرف اپنے من پسندیدہ شخص کے سامنے کمزور پڑتی ہے، اس سے نہ تو کوئی محبت میں جیت سکتا ہے اور نہ نفرت میں۔ سوچ رہی ہوں گم ہو جاؤں، اپنی ذات کے کھنڈر کھودوں، اپنی آنکھ کے خواب ٹٹولوں، اپنے آپ سے سب کچھ بولوں، درد سنبھالوں، زخم کھنگالوں۔ سوچ رہی ہوں گم ہو جاؤں، یعنی کہ میں تم ہو جاؤں۔ نامحرم مرد پر بھروسہ عورت کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بند پنجرے میں موجود شیر پہ ترس کھا کے اسے آزاد کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ واحد آپ وہ لڑکی یا وہ انسان ہیں جسے وہ نہیں کھائے گا، حالانکہ در حقیقت وہ سب سے پہلے آپ کو ہی کھائے گا۔ تمہیں بددعا سے ڈر نہیں لگتا؟ تم کیسے ہر کسی کے ساتھ محبت کے دعوے دار بن جاتے ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی سال تم جیسے انسان کی چاہ میں برباد کیے۔ مجھے تم سے گلہ تھا کہ تم پیار نہیں دے سکے، عزت نہیں دے سکے، پر اب نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انسان دوسروں کو وہی چیز عطا کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو۔ جو چیز تمہارے پاس موجود نہ تھی وہ مجھے کہاں سے دیتے تم؟ مجھ جیسے انا پرست انسان کے لیے یہی تو کافی ہے کہ میں نے ایک ایسے انسان کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال برباد کیے جو میرے ایک لمحے کے بھی قابل نہ تھا۔